بہت سے مرد احباب ان کی میں بات کر رہا ہوں، گھر سے باہر بہت اچھے میٹھے، بزنس ورلڈ میں ہے نا، اپنے پروفیشنل ورلڈ میں بڑے اچھے اخلاق والے، بزنس ایتھکس، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے بڑے زبردست، بہت اچھے، جہاں گھر میں پہنچے صدام، بالکل یہ کیسے وہ کیسے، بچوں کو جھڑکا، بیوی کو جھڑکا. اس لیے کہ اگر باہر اچھا تھا تو ساری دنیا میں خبر پہنچے گی ماشاءاللہ کتنے اچھے اخلاق کا ہے، ماشاءاللہ کتنی اسی طرح بات کرتا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھا ٹریٹ کرتا ہے. گھر کے اندر کچھ کرتے رہو بیوی بچوں، کیا کسی کو پتہ چلنے والا ہے؟ اخلاق وہ نہیں ہے جو فقط گھر کے باہر ہو، وہ تو بزنس کے لیے اچھا اخلاق ہے، قربتاً اللہ نہیں ہے. وہ تو قربتاً التجاج، کسٹمر سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کسٹمر بنا رہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں. باس سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں، دل میں وہی گالیاں دے رہے ہیں باس سے، لیکن بڑی اچھی طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ میری نوکری لگی رہے. یہ قربتاً اللہ اصل تھوڑی ہے. قربتاً اللہ تو یہ ہے کہ جب گھر پہنچے تو بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ جو بات کی، جس میں کوئی منافع نہیں ہونے والا، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جس میں کوئی بظاہر بزنس کی ترقی نہیں ہونے والی، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ زبان ہے کہ جو قربتاً اللہ چل رہی ہے. اللہ کے لیے یہ اللہ کے لیے. حضرت سعد کا مشہور واقعہ، مجھے ریپیٹ نہیں کرنا اسے. رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، رسول اللہ نے پڑھائی نماز جنازہ. اس کے بعد فرمایا کہ سعد کے جنازے میں سعد ابن معاذ، اتنے ملائکہ شریک ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہے، اتنے ملائکہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. حضور نے خود دفن کیا سعد کو، اور جیسے ہی دفن کر کے اٹھے، اس سے بڑھ کے کیا کسی شخص کا مقام ہوگا حضور دفن کرنے کے لیے پہنچ جائے. اور سعد کی ماں نے کہا، سعد تجھے جنت مبارک ہو. کہ خبردار، جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو. یا رسول اللہ آپ نے دفن کیا، سعد کو جنت نہیں مل رہی اس وقت؟ کہا نہیں، اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے، زمین دبا رہی ہے سعد کو. یا رسول اللہ کیوں؟ اتنا متقی پرہیزگار تھا، آپ جنازے میں خود آئے ہیں. کہا متقی پرہیزگار ضرور تھا، لیکن گھر میں بہت بد اخلاق تھا، گھر میں زبان صحیح نہیں تھی. یعنی اگر میں نے یہ حقوق بتا دیے نا کہ ایک بیوی پر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہو جائے، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں. یعنی مطلب وہ شام کی چائے بھی دینا کیا بیوی پر واجب ہے؟ نہیں، واجب تو نہیں ہے. لو بھائی مصیبت کھڑی ہو گئی، کمیل مولوی صاحب آئے تھے، شام کی چائے بھی بند کروا کے گئے. کیا کھانا دینا بیوی پر واجب ہے؟ نہیں، شریعت نے کوئی واجب نہیں رکھا، واجب تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے. نہ کپڑے دھونا واجب، نہ کھانا بنانا واجب، نہ گھر کی صفائی، واجب نہیں رکھا. ہاں البتہ اس کام کو اتنا محترم ضرور بنایا کہ حدیث میں آیا کہ جو خاتون اللہ کی رضا کی خاطر گھر میں یہ کام کرے، میدان قیامت میں اسے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہمسری نصیب ہو جائے گی. اللہم صلی علی. اس طرف سے اس کا ثواب اتنا بیان کیا، لیکن واجب نہیں رکھا. مگر آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے زبان سے. کچھ لوگوں گھروں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. ایک وہ جوان تھا، وہ پیر صاحب کے پاس پہنچا، کہا بابا جی میری ایک منت پوری کر دیں. منت کیا ہے؟ کہا بابا جی بہت مشکل میں ہوں، ان میرید کر دیں مجھے. اس نے جواب دیا، بیٹا منت مانگو، جنت نہ مانگو. گھروں کی حالت یہ ہو گئی ہے. یہ بھی تھوڑا سا ویسٹ نے ہمارے ذہنوں کو دوسری طرف لگا دیا. انہوں نے کہا کہ جناب بہت آئیڈیل کپل یہ ہے کہ جو دونوں ایک دوسرے کے لیے جئیں، مرد اپنی زوجہ کے لیے، زوجہ اپنے شوہر کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے. نہیں نہیں نہیں، اس سے بڑھ کر اسلام دینا چاہتا ہے. اس سے بڑھ کے اسلام کیا دینا چاہتا ہے؟ جب امیر المومنین کا ازدواج ہوا، میں واقعہ ایام فاطمیہ میں پڑھ چکا ہوں اس لیے اسے دہراؤں گا نہیں. امیر المومنین کا ازدواج ہوا، تشریف لے کر رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے کہا اے علی تم نے فاطمہ زہرا کو کیسا پایا؟ کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا، جو علی کی مددگار اور عبادت پرور. یعنی اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ جئیں، اس سے بڑھ کر فلسفہ یہ ہے کہ دونوں مل کر رب العالمین کی خاطر جئیں. کاش میری بات پہنچے. دونوں مل کر اس کی راہ میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں.
کتنی ایسی خواتین تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں سے یہ ختم کروا دیا، لیکن ایسے بھی تھے کتنی کہ جنہوں نے رکھوا دیا. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے نا. چلو اللہ کی خاطر نہ رکھی، خدا کی خاطر نہ صحیح، بیوی کی خاطر قربتن اللہ بیوی رکھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھی تو صحیح. یعنی ایک دوسرے کے مددگار. ہمارے یہاں کتنے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے نا، دوسرے تو کرتے نہیں ہیں، نہیں خود نہیں کریں گے لیکن دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیں گے، اس کے لیے اور پرابلم کریٹس ہو جائیں گی. کتنے ایسے خاندان میں جانتا ہوں، ایک خالی کوئی مومنہ خاتون جو محجبہ ہے، باقی پورا خاندان بے حجاب. ٹھیک ہے، اور وہ آ کے شکایتیں کرتی ہیں کہ مولانا کوئی پارٹی ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو، میں نے حجاب پہنا ہوا ہے، سب ٹونٹ کریں گے مجھ پہ، سب آوازیں کسیں گے مجھ پہ، سب مجھے طنز کریں گے، پتہ نہیں مولیانی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو. میں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے اگر آپ دین پر عمل نہیں کر رہے دوسروں کا راستہ تو نہ روکو. اگر دوسروں کا راستہ روکا اس کے گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے. قیامت میں ہمارے پاس ہے، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا نا انسان کا، کہے گا پروردگار لگتا ہے کسی اور کی فائل کھل گئی، میری فائل نہیں ہے یہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں بہت ساری نیکیاں ایسی لکھی جو میں نے کی نہیں ہے، بہت سارے گناہ ایسے لکھے وہ بھی میں نے کیے نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ہاں نیکیاں وہ جو تو نے کی نہیں ہے تو نے خود نہیں کی تھی، لیکن تو نے حوصلہ دیا تھا دوسروں کو. تو نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کا حوصلہ بڑھ گیا. محجبہ خاتون کو دیکھیں، حوصلہ بڑھائیں، اسے جملہ کہے کہ خدا آپ کو اور سیرت فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب آپ نے حوصلہ بڑھایا اس کے ثواب میں آپ شریک ہیں، بیوی کے ثواب میں آپ شریک ہو گئے، آپ نے حوصلہ بڑھا دیا اس کا. اور کچھ گناہ ایسے کہ جو کیے نہیں تھے، کہاں وہ بندہ خدا گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، تم نے اتنا طنز کیا، تم نے اتنا سنایا اسے کہ اس نے چادر اتار دی. وہ تو گناہگار تھی، اس نے غلط کام کیا، لیکن طنز کرنے والا اس گناہ میں شریک تھا. اور ہمارے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے احتیاط میں اضافہ ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.